بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ماہ رمضان کے احکام و آداب۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، جو کہ یقیناً خالق ارض و سماء اللہ عز و جل کی جانب سے اہل ایمان کے لیے بہت قیمتی ترین انعام ہے اور اہم ترین تحفہ ہے۔ اس ماہ مبارک سے مخصوص چند عبادات ہیں۔ ان عبادات سے متعلق احکام، فضائل اور آداب وغیرہ کے بارے میں ہمیں آگاہی اور یہ کہ بصیرت ہونی چاہیے تاکہ ہم ان عبادات کو درست طریقے سے انجام دینے کے قابل ہو سکیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب۔ تو آئیے ناظرین کرام، اس سلسلے میں انہی سے مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ رمضان کے مبارک موقع پر اس پروگرام کو پیش کر سکیں آپ کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ارشاد فرمائیے گا، دینی تعلیمات کی روشنی میں ماہ رمضان کے احکام و آداب و فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کا مبارک مہینہ آتے ہی ایک ایسی دینی اسلامی فضا پیدا ہو جاتی ہے جی، جس کے اندر ہر کوئی محسوس کرتا ہے کہ ہمیں اچھے اعمال کی طرف جانا چاہیے، اور یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے ہمارے لیے مغفرت اور اجر و ثواب کی زیادتی، جہنم سے آزادی، جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ جی بے شک۔ تو بلا شبہ یہ روزہ جو ہے، جو اس مہینے کی خاص خصوصیات میں شامل ہے جی اور اس کا حکم دیا گیا، اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی و طہارت پیدا کرنے کے لیے اس روزے کو فرض کیا گیا۔ جی تو بلا شبہ تقوی و طہارت کی زندگی ہی ایک مومن کی شان ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے بغیر اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ جی اگر تقوی سے خالی ہو جائے، جو کہ مطلوب اول ہے اسلامی زندگی کا، تو بلا شبہ وہ نقصان دہ زندگی ہے۔ صحیح۔ تو ایسی صورت میں روزے کو بھی، صیام رمضان کو بھی، جن عبادتوں کو فرض کیا گیا ہے، بلکہ شریعت میں بتایا گیا کہ اس پر اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جی بنی الاسلام علی خمسین والی روایت کے اندر کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک رمضان کا روزہ بھی ہے۔ جی تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کو لوگوں پر فرض کیا ہے، اس کے پہلے بھی امتوں پر اس کو فرض کیا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صحیح۔ اور اسی اہمیت و فضیلت کی بنیاد پر اللہ نے جہاں اس کی فرضیت کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے، بتایا کہ اس کے پہلے بھی امتوں پر یہ فرض کیا گیا تھا۔ جی اب اس کی شکل کیا تھی، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ جی اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے تو اس کو افضل عبادات میں شمار بھی اس کا ہوتا ہے، اس پر بنیاد ہو اسلام کی، صحیح تو ہے۔ بلا شبہ ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ چیز۔ جی جی اور اگر اس کا کوئی منکر ہو جائے کہ نہیں روزہ تو رکھیں گے نہیں، اور یہ کہ شریعت میں یہ کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جی بے شک۔ تو یہ ماہ رمضان کا جو روزہ ہے، تو روزے کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ارکان اسلام میں سے ہے، جی تو یہ روزہ جو ہے ماہ رمضان کے ساتھ مخصوص جو فرض روزہ ہے، تو ماہ رمضان کی خود اپنی بھی بڑی فضیلت ہے، جی ہاں، تو اس بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان کی اپنی بھی خود فضیلت ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے کی فضیلتوں کے اسباب کئی ایک ہیں۔ جی ان میں سے یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید کی نزول کا ابتدا ہوئی، صحیح۔ جیسے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ اس کی تصریح ہے،
اور یہ بھی یہاں تک تصریح ہے کہ لیلۃ القدر میں اس کا نزول ہوا. جی. اور اور لیلۃ القدر بھی ماہ رمضان میں ہی ہے. جی ہاں، اور لیلۃ القدر یہ جو آخری عشرے میں پائی جاتی ہے وہ بھی رمضان میں ہے. اور اسی صحیح. طرح سے لیلۃ القدر کی بھی بہت بڑی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. جی. اور اس طرح سے رمضان اور قرآن کا تعلق بہت ہی مضبوط ہے آپس میں. صحیح. ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا نزول یا قرآن کا تعلق جس بھی چیز سے مل جاتا ہے وہ چیز خود زیادہ خود اونچی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. رمضان کے فضائل جی. دیکھیے، قرآن مجید کا نزول ہوا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ حضرت وسلم. جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے. آخری سال میں آپ نے 2 بار ان کے ساتھ دور کیا. یعنی رمضان قرآن ہی کا مہینہ ہے. جی ہاں، اور اس میں تراویح پڑھاتے تھے. صحیح. پڑھتے ہیں، قرآن پورا کرتے ہیں لوگ، کئی بار ختم کرنا چاہتے ہیں، ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں ہر عبادت کے. تو رمضان کے ساتھ جو تعلق قرآن مجید سے جو جڑا تو اس مہینے کی فضیلت عام ہو. جو قرآن مجید کا تعلق جہاں سے میں نے کہا جہاں بھی جڑ جائے. جی. رسول پر یہ قرآن مجید نازل صلی اللہ ہوا، علیہ وسلم. رسول خاتم النبیین اور افضل المرسلین ہو گئے. جی. جس امت کے ساتھ نا وہ امت بھی اوسط الامم اور اچھی و مانی گئی. بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین. جی. اس قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو اونچا کرتا ہے اور دوسروں کو جو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، ان کو گرا بھی دیتا ہے. جی. یعنی جو اس قرآن کو اپنائے گا اس کے لیے بلندی ہے دونوں جہانوں میں. ہاں، جو روگردانی کرے گا اس کے لیے پستی ہے، زوال ہے. تعلیم کے بارے میں آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تعلیم میں سب سے بہتر معلم اور متعلم وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے، جو سکھاتا ہے. سبحان اللہ. تو قرآن مجید کے نزول کی بنیاد پر اس مہینے کی فضیلت بہت اعلیٰ درجے کی ہے. جی. اور اسی لیے ایک ایسی عبادت جو اخلاص کا خالص مظہر ہے، جی. جو ریاکاری سے بالا تر ہو جاتی ہے. جی. ریاکاری کا اس میں امکان نہیں ہے. جی ہاں، وہ اسی اخلاص والے اسی مہینے میں رکھی گئی، یعنی روزہ ہے. جی. تو روزے کی فرضیت اس مہینے کی فضیلتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہے. جی. بے شک. تو جب ماہ رمضان کا یہ مقام اور رتبہ ہے اور یہ کہ ماہ رمضان کے روزے کی اس قدر اہمیت ہے کہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، تو روزے کی لغوی اور شرعی تعریف بھی بیان فرمائیے گا. رمضان کے روزوں، صوم کا لفظ جو ہے جی. جس کو صوم یا سیام کہتے ہیں، کتب علیکم الصیام، سیام فرض کیے گئے ہیں، یا صوم ہے، جی. وہ اسی سے دونوں مصدر ہے، جس کے معنی رک جانے کے ہوتے ہیں. صحیح. اور یہی رک جانے کا معنی آپ رمضان میں دیکھیں گے تو بہت واضح طور پر نظر آئے گا. جی. بس رمضان کے روزے کو صوم جو ہے خاص قسم کی عبادت، صرف رک جانا ہی رہی. کس چیز سے رک جانا اور کن چیزوں سے رک جانا اور کس انداز میں رک جانا اور کب سے کب تک رک جانا اور پوری رمضان کے مہینے کو کن چیزوں سے پاک رکھنا اور کس نیت سے رک جانا. جی ہاں، کس نیت سے رک جانا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں. جی. اب اس میں آدمی روزہ رکھتا ہے تو اخلاص کے ساتھ نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ پھر جہاں سے وقت ہے طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک، یعنی فجر کی جہاں سے شروعات ہوتی ہے اور اس کے بعد جہاں جا کر کے دن ختم ہوتا ہے وہاں تک وہ کھانے سے، پینے سے، شہوات کے پورا کرنے سے، حتیٰ کہ گالی گلوچ سے سب سے رک جاتا ہے. جی. اور یہ رک جانا بھی جب رک جاتا ہے تو پھر چاہے وہ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، جی. نہیں کچھ کھاتا پیتا، نہیں کوئی ایسی غلطی کرتا، تو یہ رک جانا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے سارے اعضاء اور جوارح کو بھی غلط کاموں سے روک لینے کا نام رمضان روزہ پڑتا ہے. صحیح. جس کو سیام کہتے ہیں. صوم کا جو معنی لغوی ہے اور اسی طرح سے جو شرعی معنی پڑتا ہے. جی. تو جب روزے کی یہ تعریف ہو گئی تو مختصر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کی متعدد اقسام ہیں، تو ان کا بھی مختصر تذکرہ ہو جائے کہ صرف ماہ رمضان میں ہی روزہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور روزے بھی ہوا کرتے ہیں. جی ہاں، روزے تو کئی قسم کے ہوتے ہیں. ماہ رمضان کا روزہ تو اصل میں وہی فرض روزہ ہے جی. جس کو اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام. صحیح ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی روزے ہوتے ہیں، جیسے آدمی نظر کے روزے رکھتا ہے، جی. آدمی نفلی روزے رکھتا ہے، صحیح ہے. آدمی اور اسی طرح سے ایسے روزے رکھتا ہے جو کسی چیز کی بنیاد پر کسی کو، یعنی اس کی جو قضا کے روزے ہوتے ہیں وہ روزے رکھتا ہے. جی. تو روزوں کی کئی اقسام ہیں. یا کفارے کے روزے. یا کفارے کا روزہ رکھتا ہے.
جی تو یہ روزے کے ہیں جن کو آدمی فرض روزوں کے علاوہ، اب فرض روزوں میں کبھی چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرتا ہے، جی یا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کرتا ہے۔ ایسے اور بھی کچھ شریعت میں غلطیوں کی بنیاد پر روزے رکھے گئے ہیں، جی جیسے کہ کوئی قسم کھا لے اور اس کو توڑ دے، یا ہے کہ زہار کر لے، اور بہت سی شکلیں ہیں جس میں کفارے کا روزہ بنتا ہے۔ صحیح ہے جی ایسے ہی حج میں بھی کفارے کا روزہ بنتا ہے۔ جی نظر رکھتا ہے تو اس میں بھی روزہ رکھنا ضرور، نظر کا روزہ بھی اس کے لیے نظر رکھ لینے کے بعد وہ روزہ جب نظر پوری ہے تو اس روزے کا رکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے، جی نظر یعنی منت مانی ہو، منت مان میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں اتنے دن جی روزے رکھوں گا، وہ بھی تو وہ بھی رکھنا ضروری ہے، ضروری ہو حالانکہ وہ رمضان کا روزہ نہیں ہے نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی اپنی جگہ ایک روزہ ہے۔ جی ہاں، اسی طرح سے کچھ جی ممنوع روزے بھی ہوتے ہیں جن کو نہیں رکھنا چاہیے، صحیح ہے جیسے آپ روزانہ ہی روزہ روز روزہ رکھیں، صوم الدہر جس کو کہتے ہیں۔ جی زندگی میں ہمیں آپ کہہ لیں کہ بس میں روزہ رکھنا شروع چلتا جاؤں گا، جی مہینے بھر روزہ رکھیں، اور یہ فرض رمضان کے علاوہ کی بات کی جا رہی ہے، صحیح ہے اس لیے کہ رمضان کے اندر کسی اور روزے کو نہیں رکھا جا سکتا ہے رمضان کے سامنے۔ جی لیکن آدمی کہہ کہ ہم سال کے 12 مہینے روزہ ہی رکھیں گے، اور جی کچھ لوگ صوم وصال کر دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ، کہ صبح بھی نہیں کھائیں گے، دن بھر بھی نہیں کھائیں گے، رات بھر بھی نہیں کھائیں گے، جی یعنی صبح روزہ رکھا ہے اور شام کو افطار کیے بغیر ساری رات بھوکا پیاسا گزار رہا، دیتے ہیں۔ دوسرے دن بھی سحری نہیں کھائی پھر روزہ شروع کر دیا۔ ہاں، تو اس قسم تو کے روزے جو ہوتے ہیں، جو صوم وصال جو ہے یا صوم الدہر کہتے ہیں، جی روز روزہ رکھنا، یا اسی طرح شک کے دن کا روزہ رکھنا، جی کہ آپ کو رمضان کے چاند آج نکلا نہیں نکلا، ہم احتیاطاً پہلے ہی سے شک میں ہیں کہ نکلا ہوگا، ہم نے صحیح دیکھا نہیں، اس دن بھی روزہ رکھنا، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عصیان ہے، نافرمانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی، اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے شک کے دن کے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ جی تو اس قسم کے روزے ہوتے ہیں جو منع بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی روزے کی ممانعت ہے، جی ہاں، اس میں بھی کیونکہ عید ممانعت ہے، الفطر فطر کے معنی ہی ہے روزہ کھولنا، توڑنے کے۔ روزہ کشائی۔ ہاں جی ہاں، جیسے ہر یہ خوشی روزے کے میں دن ہے۔ شام کو افطاری ہوتی ہے، تو مہینے بھر کے جو روزے ہیں رمضان کے، ان کے بعد عید کا دن جو ہے وہ مجموعی افطار کا دن ہے۔ جی ہاں، اب افطار کے موقع پر کوئی روزہ رکھ لے، یہ تو بالکل الٹ ہو گیا معاملہ۔ اور عید الاضحیٰ جو ہے اس دن قربانی کی جاتی ہے تو اس کا گوشت کھانے کی کھانے ترغیب دی پینے گئی کے ہے، دن ہے، جی ہاں، بلکہ حکم دیا گیا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو اس دن انسان جو ہے وہ روزہ رکھ کر بیٹھ جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ کچھ روزے ایسے بھی ہیں کہ جو اگرچہ نفل ہیں، فرض تو نہیں ہیں، لیکن ان کی بطور خاص ترغیب دی گئی ہے، فضیلت وارد ہوئی ہے، تو مختصر تذکرہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ جی ہاں، جن روزوں کی فضیلت آئی ہے اس طرح خصوصی طور پر، جیسے سیام ایام البیض یعنی 13، 14، 15 جو عربی کی تاریخ جی ہوتی ہے، ہجری تاریخ، ہجری تاریخ، قمری جی قمری تاریخ ہوتی جی ہے، اس دن کے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت آپ نے بیان کی ہے۔ صحیح ہے اسی طرح سے شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بہت آئی ہوئی ہے، جی کہ ان کو رکھنے سے ان کا ثواب 2 مہینے کے روزے کے برابر ملتا ہے۔ جی یعنی اگر کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے تو کی نیکی 1 کے بدلے 10 ہو جاتی ہے، 10 صحیح مہینے، گویا کہ 10 مہینے کا ثواب اس کو ملا۔ جی اور اس کو اگر سال کا پورا سال روزے کا ثواب لینا تو چاہتا 12 ہے، مہینے ہو گئے۔ ہاں، تو 6 دن اور رکھے، ہر 10 10 10 30 دن، پھر صحیح ہے، تیسرے 6 دن کے ملا یعنی کے ایک 2 نیکی کا مہینے ہو ثواب کم از کم 10 گنا، من جاء جی ہاں، بالحسنہ فلہ فلہ عشر عشر امثالہ، امثالها۔ تو 30 دن جو ہے رمضان کے، اس کو 10 سے ضرب دیا 30 کو، تو یہ کتنے زیادہ ہو گئے، گویا کہ 10 مہینے روزے رکھے، ہاں، 10 مہینے اور رکھے، 6 دن شوال کے تو 60 دن یہ ہو گئے، 60 دن ہو تو گئے، 12 مہینے پورے 12 مہینے سال کا سال، جی پورا سال روزے کا ثواب مل جاتا ہے اس کو۔ صحیح ہے۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ماہ رمضان کے روزے، احکام، آداب و فضائل، تو آپ نے اس سے قبل روزے کی اہمیت اور یہ کہ روزے کی تعریف کے لفظ سے، یہ روزہ جو کہ اصل میں عربی میں لفظ صوم ہے، جی، اس بارے میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ ابھی ارشاد فرمائیے گا کہ ماہ رمضان کا جو روزہ ہے، کہ روزے تو ویسے بھی بہت سے ہیں جیسے آپ اس سے قبل ذکر فرما چکے ہیں، لیکن ماہ رمضان کا روزہ، اس کی اسلامی عبادات میں کیا حیثیت ہے اور کیا مقام و رتبہ اور کیا اہمیت ہے؟ اس بارے میں ہم نے اس کے پہلے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جی
یعنی جن بنیادوں پر، جن کھمبوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، صحیح ہے، جس کو حدیث میں بنی الاسلام علی خمسین کہا گیا ہے، تو ان میں سے روزے کا بھی تذکرہ آیا ہوا ہے۔ صحیح ہے، اور اسی لیے اس کے فرض ہونے پر قرآن مجید کا نص موجود ہے، اور ساری امت کا اس پر اجماع ہے۔ میں نے یہاں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا منکر اسلام ہو سکتا صحیح ہے۔ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ شہر رمضان جو ہے اس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ جی تو بلا شبہ یعنی رمضان کی فرضیت اور اس کی اہمیت، رمضان یعنی روزوں کی، میری مراد روزوں سے ہے، جی روزے کی فرضیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی بہت بڑھ جاتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول اسی مہینے میں ہوا تھا۔ جی، اور قرآن میں صاف صاف حکم دیا گیا ہے، فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جی جو ہاں، اس مہینے کو پالے وہ روزے رکھے۔ جی ہاں، صحیح ہے، اور حدیث میں بھی جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ تذکرہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ یہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں ماہ رمضان کے روزے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی ہاں، روزوں کی فضیلت، جہاں میں نے بتایا کہ اس کے رمضان کا مہینہ قرآن مجید کی نزول کی وجہ سے بہت ہی بابرکت اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، جی اور اس کے اندر جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کی ایک الگ شناخت ہے۔ صحیح، اس میں جو نیکی کی جاتی ہے اس کے ثواب بڑھے ہوتے ہیں، جو عبادتیں کی جاتی ہیں جس بھی قسم کی ہوں سب کے ثواب بڑھ جاتے ہیں۔ جی یہی نہیں صرف رمضان کے نماز کے ثواب بڑھ جاتے ہیں، اور بھی نیکیوں کے ثواب بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ نیکیوں کا اجر و ثواب کبھی کبھی وقت اور جگہ کی وجہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ صحیح ہے، کیونکہ بعض اوقات کو اللہ کی طرف سے دیگر اوقات کے مقابلے میں فضیلت سے نوازا گیا ہے، نوازا گیا ہے جیسے بعض مقامات کو نوازا گیا ہے دیگر مقامات مقامات کی بنیاد کی بنسبت۔ تو جہاں فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں کسی وقت کی بنیاد پر، کسی جگہ کی بنیاد پر، جیسے کوئی نماز جو مکہ مکرمہ میں پڑھی جاتی ہے یا بیت المسجد نبی میں پڑھی جاتی ہے، اس کی فضیلت اس زیادہ کی فضیلت زیادہ ہے۔ جی یا اسی طرح سے بعض وقتوں کی نماز، نفلی نمازیں بھی آپس میں درجات رکھتی ہیں۔ صحیح ہے، رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز جو ہے، جس کو نماز تہجد کہتے ہیں، جی اس کا مقام بھی نوافل میں ایک اچھا خاصا مقام جی، ہے۔ خیر الصلاۃ بعد المکتوبہ قرار دیا گیا ہے، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز وہ ہے فی جوف اللیل، تو پھر اس لیے کہ اس وقت میں جو پڑھی جاتی، اس وقت کی بنیاد پر اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ جی اس صحیح لیے کہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے، آدمی اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، اور اچھے انداز میں اپنے ضرورتوں کو پیش کرتا ہے، خالص طور پر دنیا کی مشاغل سے دور ہو کر کے اور عبادت کرتا بالخصوص یہ ہے کہ اس وقت اٹھنا بہت مشکل ہے، جو قربانی دیتا ہے اپنی راحت کی قربانی، اپنے آرام کی قربانی، اور یہ کہ بستر سے جدائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ قربانی دینا تو جتنی بڑی قربانی ہوگی، جتنا بڑا گویا کہ اس کی طرف سے مجاہدہ اور کوشش ہوگی اللہ کے لیے، اسی قدر اس عبادت کا مقام اور رتبہ بھی بلند تر ہوگا، اور اس کے لیے اجر و ثواب بھی عظیم تر ہوگا۔ عظیم ہو جاتا ہے، تو وقت کی بنیاد پر بھی ثواب بڑھتے ہیں۔ صحیح ہے جی، تو رمضان کا وقت جو ہوتا ہے اس میں ثواب بڑھے ہوتے ہیں، جی اور اسی لیے روزے کی بہت سی فضیلتیں حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں۔ جی اگر کہیں مثال کے طور پر، روزہ یہ لوگوں کے گناہوں کے معاف کیے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، جی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جی کہ جس کسی نے رمضان کا روزہ ایمان اور اللہ سے اجر کے طلب میں رکھا جی، تو اس کے لیے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت بڑی خوشخبری۔ جی ہاں، اسی طرح سے جی رمضان یہ جنت میں روزے یہ جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ جی حدیث میں آیا ہوا ہے، حضرت جابر کی روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے سوال کیا، کیا فرماتے ہیں آپ اگر ہم 5 نمازیں، فرض نمازیں پڑھیں، جی اذا صلیت الصلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے بھی رکھیں، جی تو اور اسی طرح سے حلال کو حلال سمجھیں اور جو چیزیں حرام ان کو حرام سمجھ کے زندگی گزار دیں، صحیح، اور اس کے آگے بڑھ کے کچھ نہ کریں، جی تو کیا میں یعنی جنت میں، فرائض پر اکتفا کرو۔ جی ہاں، جی تو کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں جنت میں جا سکتے ہو۔ گویا کہ
رمضان کا روزہ رکھنا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ اہل جنت کے لیے ایک مخصوص دروازہ بھی جی ہے۔ ہاں، بلکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہوا کہ جہنم سے بچانے کا ایک بہت بڑا ڈھال ہے۔ جی الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، جی رمضان کا روزہ اور عام روزہ بھی اس میں شامل ہے جی، کہ اور یہ بالخصوص رمضان کا جی روزہ۔ ہاں، کہ اس لیے کہ حدیث میں تخصیص نہیں کی ہے، لیکن رمضان کا روزہ پہلے درجے میں آتا ہے۔ صحیح ہے، اس لیے کہ فرض ہے۔ جی ہاں، تو کہا یہ جنت جہنم سے روکنے کا ڈھال ہے، یعنی رمضان کا روزہ اس میں ساتھ رہے گا، جہنم سے وہ نہیں ٹکرا سکتا ہے۔ جی، کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، کہ جس طرح دشمن سے بچاؤ کے لیے اور حفاظت کے لیے ڈھال کو استعمال کیا جاتا ہے، تو دنیا میں برائیوں سے اور شیطان کے وار سے، شیطان کے حملے سے بچاؤ کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے دنیا میں یہ روزہ ڈھال کا کام دیتا ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے حفاظت کے لیے ڈھال کا کام دے گا انشاءاللہ جی ہاں، یہ روزہ۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہو کہ جب آدمی روزہ رکھے اور دوسرا اس سے جھگڑا کرنا شروع کرے، لیکن جھگڑے جھنجٹ پیدا کرنے شیطان کا کام ہے، آپس میں دو کو لڑا دینا۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، تو اس سلسلے میں کہا گیا کہ آپ اس کے بدلے میں جب وہ ایسا کرتا ہے تو یہ نہ کہو کہ اس کے جواب گالی کے بدلے میں گالی دو اور یہ کرو وہ کرو، بلکہ کہو انی امرؤ صائم، میں تو روزے سے ہوں، روزے کو ڈھال بنا لو۔ جی جی، تو اس طرح سے جنت میں جانے کا راستہ ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ ہے، بلکہ اسی پر بس نہیں ہے، جی جنت میں ان کے لیے ایک مخصوص دروازہ بھی رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کے اعزاز میں۔ جی ہاں، یہ ان کے لیے یہ جنتیوں کا، یہ روزے داروں کا دروازہ، جس کو باب الریان کہا گیا ہے، جی ریان والا دروازہ۔ اور ریان کے معنی سیراب کر دینے کے ہوتے ہیں، چونکہ یہ اپنے آپ کو رمضان کے روزے رکھ کر کے یا غیر اور دوسرے روزے بھی رکھ پیاسا کر رہا کے پیاسا رہتا ہے۔ اور اللہ کی رضا کی خاطر یہ بھوک اور پیاس کی تکلیف جو ہے یہ برداشت کرتا رہا۔ جی ہاں، تو جیسا کہ اصول یہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل، جی ہاں، تو اب وہ جیسا پیاسے کرو رہنے گے کا مطلب ویسا اس کو بھرو گے۔ سیراب کر دینا چاہیے، سبحان تو ان کے اللہ، لیے ایک مخصوص دروازہ بھی رکھا گیا، اس کو باب الریان کا نام دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جی جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ جی یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن روزے دار ہی اس سے داخل ہوں گے۔ جی یہ کتنی بڑی فضیلت، روزے داروں کے لیے مخصوص دروازہ رکھا جاتا ہے، جی، گویا کہ بہت اہم کام ادا کر رہے ہیں۔ باقاعدہ آواز لگا کر ان کو پکارا جائے گا۔ جی ہاں، بلکہ رسول اللہ فرمایا لا يدخل منہ احد غیرہم، جی اس دروازے میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جائے گا۔ صحیح ہے، یقال، و کہا جائے این الصائمون، جی روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہیں؟ جی پکارا جائے گا۔ جی ہاں، فیقومون، تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور اس دروازے میں سے داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ۔ فإذا دخلوا اغلق، جی تو جب وہ اندر روزے دار جن کے لیے بنایا گیا دروازہ اس میں چلے جائیں گے تو پھر وہ دروازہ غیروں کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ فلم يدخل منہ احد، پھر کوئی دوسرا نہیں جا پائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے۔ تو یہ اتنی روزے کی اتنی اہمیت ہے جی کہ جنت میں جانے کا سبب ہے، جہنم سے بچنے کا سبب ہے، شیطان کے فساد سے بچنے کا سبب ہے، اور جنت میں ان کے لیے ایک مخصوص دروازہ بھی رکھا گیا ہے۔ اور بڑے اجر و ثواب کا بھی سبب جی ہے، ہاں، اس کے علاوہ ایسا اجر و ثواب کے جو بے حد و حساب ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی میں آیا ہوا ہے، جی کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، یعنی اچھا کرتا ہے تو اچھائی ملتی ہے اس کو، صحیح ہے، لیکن روزہ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، لیکن روزہ یہ صرف میرے لیے، یعنی بھرپور اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے جی اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح ہے۔ اللہ اور یعنی اس کا تبارک مطلب یہ ہے کہ روزے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ ہاں جی ہاں، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اسی بھائی لیے آدمی صرف گھر میں اللہ جائے کے کھا لیے، کے آ جائے باہر، کس کو پتہ کیا جی کرتا ہے؟ لیکن جب وہ خلوت میں بھی گھر میں بھی نہیں کھا رہا تو مطلب یہ کہ اللہ کے لیے، کہیں بھی رہے، پیاس لگے پانی پی جائے، کچھ کھا جائے، رکھ لے، کوئی یعنی دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ، اب ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ ان میں سے ایک لیٹا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی قیام میں، کبھی تشہد میں، یہ چیز نظر آتی ہے۔ یا اسی طرح حج کے موقع پر دنیا دیکھ رہی ہے کہ فلاں آدمی کبھی رمی کر رہا ہے، کبھی سعی کر رہا ہے، کبھی طواف کر رہا ہے، لیکن دو تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی کو خبر ہی نہیں، پہچاننے کا طریقہ ہی نہیں کہ ان میں سے کس کا روزہ ہے کس کا روزہ نہیں ہے۔ شاید کوئی کھا پی رہا ہے تو چلے ہمیں خبر ہو گئی کہ یہ بغیر روزے کے،
لیکن جو نہیں کھا پی رہا تو کیا ضمانت ہے کہ اس کا روزہ ہے؟ تو جاننے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، اور دن بھر اسے موقع ملتا ہے کہ چھپ کر وہ کھا پی لے، اور یہ کہ بھوک اور پیاس نے اسے بدحال کر رکھا ہے، کھانے پینے کا سامان اور انتظام بھی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، بلکہ اگر بہت سے لوگ ایک ساتھ فرض کیجئے وضو کر رہے ہیں کہ مسجد ہے مثلاً، کہ سبھی لوگ ہیں، عوامی مقام ہے، اور وضو کے دوران کلی کرتے ہوئے ذرا سا ایک قطرہ اگر وہ نیچے سے اسکا لے تو برابر والے کو بھی پتہ ہی نہیں چلے گا، موقع تو ہے، جی ہاں، لیکن وہ نہیں کرتا۔ اسی لیے کیوں بعد نہیں کرتا؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ لِي، میرے لیے، بھرپور اللہ کے اخلاص لیے۔ کے ساتھ کرتا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے بعض اسلاف میں سے یہ حکایت نقل کی جاتی ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہونے دیتے جی تھے، گھر سے اپنا کھانا لے جاتے، گھر والوں کو پتا کھانا لے گئے کھائیں صحیح گے، ہے، ادھر سے لے گئے نہیں ہم کو کھانا پینا وہیں اپنے آفس میں مثال کے طور جی پر، ہاں، یا اپنی کام کی جگہ پر ہے اور تو گھر یہ والوں تو نے اصل تیار میں کر کے دے دیا، یہ تو بہت کھانا نازک لے جا مسئلہ کر ہے۔ کے جی، لوگوں میں کسی مسکین غریب کو پہنچا دے دیا، وہ کھا لیا، جی، اپنا بھوکے رہ گئے، واپس آئے وہ ڈبہ واپس ٹفن آ کے واپس کر دیا، حتیٰ کہ گھر والوں کو پتہ نہیں چلنے صحیح ہے، دیتے تھے۔ کیونکہ معاملہ ہی اتنا نازک ہے، یعنی انسان اگر کوشش کرتا ہے، مالی عبادت ہے تو اس نے پیسہ خرچ کیا، جسمانی عبادت ہے تو اس نے محنت کی ہے، خود کو ہلکان کیا ہے، نڈال کیا ہے، لیکن اگر تمام محنت اس کی ضائع چلی جائے خدا نخواستہ تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو یہی عبادت کا معاملہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس کی تمام محنت، تمام عبادت ضائع چلی گئی تو یہ تو بہت بڑے خسارے کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اخلاص کے معاملے میں ڈرتے رہنا یہ بہت نازک معاملہ ہے، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے حدیث میں جی اس کام کا ثواب جو بتایا گیا ہے، جی دوسری حدیث میں مسلم شریف کی روایت میں ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، جی کہ آدم کی اولاد کے سارے عمل جو نیکی کے ہوتے ہیں ان میں نیکی 1 سے 10 دی جاتی ہے، جی، کم از کم 10 گنا۔ 10 گنا، یعنی کسی صحیح بھی نیک کام کا اجر اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتے ہیں، اور گناہ جو ہے جی، ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ یہ تو عدل ہے نا، جی ہاں، تو اللہ یہ کی طرف سے عدل ہے۔ عدل بلکہ اکرام ہے، جی، تکریم ہے۔ اللہ کے ہاں یا تو عدل ہے یا فضل ہے، جی ہاں، تو فضل، تیسرا کچھ نہیں، ظلم تو نہیں۔ اس میں اتنا فضل ہے کہ نیکی کیجئے تو 1 کے بدلے میں 10 نیکی لکھی جی، جاتی اور ہے، عدل یہ ہے کہ اگر برائی کی ہے تو صرف ایک ہی برائی لکھا لکھی جاتا جائے ہے۔ گی۔ جی ہاں، الا الصوم، جی صوم کے بارے میں کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، مگر روزہ یہ میرے لیے رکھا جاتا ہے جی، اور میں کیا ہی اس کا 10 بدلہ گنا، دوں گا۔ کیا 700 جی گنا، ہاں، یہ تو یعنی گویا کہ حدود و قیود سے بالاتر ہے۔ جی جی ہاں، اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ میرے لیے کھانا پانی اپنی شہوت چھوڑ جی، دیتا ہے۔ تو ایک وقفہ لیں گے ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے تذکرہ فرمایا کہ ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت، ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت و اہمیت، تو اب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جب روزے کی اتنی اہمیت ہے اور اتنی بڑی فضیلت ہے، تو اگر کوئی بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، رمضان کا روزہ، تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلا اور اس شبہ کے لیے کس قدر شدید ترین وعید وارد ہوئی ہے، ارشاد فرمائیے۔ اس بات کو ہر انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس کام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جی اور اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، صحیح، چاہے کسی جگہ میں کرنے کی وجہ سے ہو، جیسے مکہ اور مکہ مکرمہ میں کوئی کام کرے تو اس کے ثواب بڑھ جاتے ہیں، جی یعنی حرم شریف میں، اور اسی طرح سے کسی خاص وقت میں کوئی کام ہوتا ہے اس میں کوئی کام کرے تو اس کے ثواب بڑھ جاتے ہیں۔ جی ایسے اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو اس کی مخالفت کا عذاب بھی بڑھا دیا جی، جاتا ہے۔ یعنی اگر معاملہ الٹا ہوگا تو گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ اب کوئی جا کر کے مکہ میں کوئی گناہ کرے تو جی آیا من یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، جی جو اس یہاں پہنچ کر کے بے الحاد کا کام کرے تو کو عذاب علیم ملے گا۔ جی، اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، گالی بک رہا ہے، یا کچھ جیب کاٹ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، تو اس کے لیے گناہ ہے بہت زیادہ، لیکن اگر مسجد میں جا کر جیب کاٹے گا کسی کی تو بہت زیادہ گناہ ہوگا، جیسے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، اس لیے چپل چوروں کو خاص دھیان رکھنا جی چاہیے۔ بالکل، جی صحیح ہے۔ تو اسی طرح سے
رمضان کا روزہ جو ایک خاص موقع پہ رکھا جاتا ہے مہینے کے اندر، جی اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، صحیح تو اس روزے کی مخالفت میں رہنے والوں کا عقاب بھی بہت زیادہ ہے. جی یعنی جیسے روزہ رکھنے کا ثواب بڑھا دیا تھا، روزہ چھوڑنے کا عقاب بھی اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. حدیث میں آیا ہوا ہے من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت، جس کسی انسان نے رمضان کے روزے میں سے ایک دن کا روزہ بھی بغیر شرعی اجازت کے چھوڑ دیا، جی من غیر رخصت ولا عذر، نہ اس کے پاس کوئی عذر ہے نہ اللہ کی طرف سے کچھ کو رخصت دی گئی. جیسے رمضان کے روزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، جی اور بندوں کو کوئی ایسا کام نہیں دیتے جو ان کے لیے مشقت کا باعث ہو. تو کچھ لوگوں کے لیے رخصت ہے رخصت ہے، مخصوص جیسے اوقات کوئی میں. سفر میں ہو، کوئی بہت بڈھا ہو صحیح ہے، گیا جی ہو، ہاں کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، تو کسی شرعی عذر کی بنیاد پر جیسے عورتوں کے لیے ہے، جی تو ان کے لیے تو اجازت ہے. لیکن جب کسی کے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہے تو وہ چھوڑ دے، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا ہے لم یقضہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، جی اس کے بدلے میں اگر ہمیشہ ہی روزہ رکھے، صوم الدہر یعنی مسلسل روزہ رکھنے کو جی کہتے ہیں، زندگی بھر. زندگی بھر روزہ رکھے، ایک دن کا روزہ چھوڑ دینے سے جی اس کے قضا کے لیے، اس کے کفارے کے لیے تو بھی وہ کافی نہیں ہو یعنی سکتے. تلافی نہیں ہوگی. نہیں، سبحان اللہ. یہ حدیث ترمذی میں ہے اور صحیح ہے جی کہ جس نے ایک دن کا بھی روزہ، من افطر یوما من رمضان ہے، جی بغیر عذر کے. اور یہاں تو لوگ پورے مہینہ چھوڑ دیتے ہیں. لا حول ولا قوة. اللہ رحم فرمائے. تو جب اس قدر اہمیت ہے ماہ رمضان کی اور رمضان کے روزوں کی، تو یہ بات بھی ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ یہ روزہ کس کے لیے ضروری ہے، کس پر فرض ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے. جی ہاں، شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی بھی فرضیت واجب تو ہوتی، جب ڈالی جاتی ہے ایک بندے پر جی کہ تمہارے پر یہ کام فرض ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے یہاں شریعت میں یہ نظر ہوتی ہے یہ مسلمان ہونا چاہیے. صحیح. غیر مسلم تو جب ایمان ہی نہیں لایا تو اس کو جی ہاں. فرضیت کہاں سے تمام آتی ہے؟ اسلامی عبادات اور شرعی احکام یہ صرف مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے ہیں. غیر مسلم کے لیے حکم ایک ہی ہے کہ وہ پہلے مسلمان قبول، بن جائے. جی ہاں، ایمان جی قبول کریں، صحیح. اور اس کے بعد پھر اسے عقل مند ہونا چاہیے. جی یعنی بچہ نہ ہو کہ وہ یعنی مجنون دیوانہ نہ نہ ہو، ہاں بھی مجنون نہ ہو، جی بلکہ عقل مند. عقل مند ہو، جو روزے کی فرضیت کو سمجھتا ہو. دیوانے کے لیے کوئی عبادت، کوئی حکم دیوانہ وغیرہ خود ہی نہیں جانتا اپنی زندگی کے بارے صحیح. میں، تو شرعی عبادات کے بارے میں کیا جانے گا. دوسری صحیح. شرط ہو گئی. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، جی یعنی بچہ نہ ہو، بچوں پر نہیں. بلوغت کی حد جو شریعت میں متعین ہے وہی مراد ہوتی ہے، یعنی سمجھدار ہو جائے اس معنی میں کہ وہ جوان ہو جائے، جی بالغ ہو گیا. بالغ ہو گیا، جس کو آپ سمجھتے ہیں بالغ ہونے کا مطلب. تمام احکام جو ہیں وہ بالغین کے لیے ہیں، نابالغ کے لیے نہیں. نابالغ کے لیے نہیں. جی اور اس کے علاوہ لیکن یہاں ایک تنبیہ کر دینی ضروری ہے کہ بالغ سے مراد یہ نہیں ہے وہ جو کچھ ابھی چھوٹا بھی، کوئی 14 ہی سال کا ہے، ابھی 15 ہی سال کا ہے، جی یا 17 سال کا. اسلامی شریعت کے اندر باشعور ہو جانے کے بعد جب آدمی ہر چیز کی ذمہ داری کو سمجھنے لگتا کہ ہے، جس کو سن الرشد کہتے ہیں. ہاں سن رشد کے یہ بعد دنیاوی قانون میں ہے کہ مثلا 18 سال کا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن اسلامی قوانین میں جہاں بلوغت کا تذکرہ ہے تو مقصد یہ کہ سن الرشد یعنی خیر اور شر کی اسے تمیز ہونے لگی. تمیز ہو جائے، جی اور اس پر مرد ہونے کے یا عورت ہونے کے آثار ظاہر ہونے لگے. جی بالکل. یہ بتا دینا ضروری ہے. جی تو اس کو بالغ کہتے ہیں. اور اگر اب تک اس سے بھی چھوٹا ہے عمر میں کہ مثلا 7-8 سال کا ہے، تب بھی اسے کبھی کبھی روزہ رکھوانا چاہیے اس کے احکام تاکہ وہ عادی ہو. اس کو سکھایا جانا چاہیے. جی صحیح. اور اسی طرح سے اس کو بیماری کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. کوئی بیماری لگی ہو جی جس کی بنیاد پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کو تکلیف بڑھ جاتی ہے اس سے، صحیح. یعنی بیماری کی بنیاد پر روزہ رکھے گا تو اس کی تکلیف بڑھ سکتی ہے، تو پھر وہاں اس کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش موجود ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم آگے تفصیل بیان کریں گے کہ روزہ چھوڑے گا بیمار آدمی تو پھر بعد میں کیا کرے گا، تو اس کی الگ تفصیلات ہیں، وہ بعد میں بیان کی جائیں اور گی. ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کو حالت سفر میں نہیں ہونا چاہیے. حالت سفر میں صراحت خود قرآن مجید کے اندر ہے جی کہ اگر کوئی سفر میں ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. صحیح. اور اگر بآسانی رکھ سکتا ہے تو پھر وہاں ممانعت بھی نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار سے معلوم ہے. جی تو آپ نے یہ جو تذکرہ فرمایا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اس مسلمان پر جو کہ عاقل ہو، دیوانہ نہ ہو، جی ہاں، بالغ ہو، بچہ نہ ہو، بچہ نہ ہو، صحیح یعنی تندرست ہو، بیمار نہ ہو، مقیم یعنی وہ اپنے گھر میں ہو، مسافر نہ ہو. اپنے گھر، اپنے علاقے، اپنے دیہات میں ہو، چاہے یا شہر میں ہو. تو اب ہم آپ سے یہ سننا چاہیں گے
کہ آپ نے یہ جو گفتگو فرمائی تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ لوگوں کی کچھ قسمیں ہیں رمضان کے روزے کے بارے میں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن ہر روزے کے بدلے وہ فدیہ ادا کریں گے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں، پہلے سوال کے جواب میں ایک چیز کا اضافہ کرنا ضروری ہے جی کہ عورتوں کے لیے الگ سے کچھ حکم آئے ہوئے ہیں صحیح ہے. کہ عورت اگر اپنے حالت حیض یا نفاس میں ہے تو اسے روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، بعد میں قضا کرتے ہیں، اس کے تفصیل اجازت ہی بتائی. نہیں ہے روزہ جی رکھنے ہاں، کی. منع ہے بالکل. جی ہاں. تو اس سلسلے میں حدیث بھی وارد ہے جیسے کہ بہت واضح طور پر کہ جن لوگوں سے قلم تکلیف یعنی ان کی ذمہ داری شرعی طور پر نہیں، ان میں سے بچہ ہے اور سویا ہوا آدمی ہے. جی اب اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا ہے تو اس پر روزہ نہیں ہے. کوئی بھی شرعی حکم نہیں ہے اس کا. جی ہاں، جو سونے والے کے درجے میں ہے. جی ہاں. رفع القلم عن ثلاثہ، ثلاثۃ عن 3 قسم کے آدمی مرفوع القلم ہیں. المجنون حتی یفیق، جی جو آدمی پاگل پنی میں دیوانہ ہو گیا ہے یہاں تک کہ دیوانہ پر اس کا ختم ہو جائے. وعن النائم حتی یستیقظ، اور سونے والے کے پر بھی کوئی حکم شرعی نہیں لگتا ہے جب تک کہ وہ جاگ جائے. اسی لیے اگر آدمی کسی نماز کے وقت میں سو گیا ہے تو اس کے یعنی نماز سویا رہ گیا ہے. ہاں سویا رہ گیا. ایسا نہیں کہ اذان سن کے سو گیا. بہت سے لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور صبح جب اذان ہوتی فجر کے وقت میں سو جاتے بستر پہ پڑ جاتے ہیں جا کے. تو جو پہلے سے یعنی سویا رات کو ہوا اور وقت نیند پہ نہیں، سویا ہے اور صبح نماز کے وقت اٹھنے نیند کا نہیں کھلی ارادہ ہے، نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، لیکن سویا رہ گیا کسی غیر بھی ارادی طور جی ہاں کسی بھی وقت میں ہو سکتا ہے نماز کے. جی تو جب جاگے وہی اس کا وقت ہے، صحیح. اسی وقت اس کو جب جاگے تو اس کی فرضیت اس پر آ جاتی جاگنے کی. یعنی جو جان بوجھ کر پڑا رہ گیا اس کے لیے گناہ ہے نماز قضا کرنے کا، لیکن جو غیر ارادی طور پر سویا اور وہ جاگ نہیں سکا. جی ہاں صحیح. اور ایسے ہی بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. صحیح. حتی یحتلم کا لفظ کہا گیا یہاں تک کہ اس کو احتلام نہ آنے لگے، یعنی بالغ ہونا مراد ہے. جی ہاں، کیونکہ بلوغت کی ایک علامت یہ ہے. ہاں، اور آپ نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ وہ بچوں کے لیے وہ بالغ ہونے سے پہلے بھی ان کی عادت ڈالنی چاہیے. صحیح. کبھی کبھی روزہ رکھوانا چاہیے. ہاں، یہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، والدین تاکہ وہ مانوس ہو. ہاں بچوں کو بتانا چاہیے. بچے خوش ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں. پہلے مائیں کیا کرتی ہیں، صبح سے دوپہر تک کا روزہ رکھواتی ہیں. ایک دن میں 2 روزے. ایک دن میں 2 روزے ہو جاتے ہیں. یعنی تربیت کے لیے، یعنی تربیت کے لیے اسلام میں ایسا روزہ نہیں ہے. دھیرے دھیرے وہ بچے خود عادی ہو جاتے ہیں پورے دن کا روزہ رکھنے کے لیے. جی، اور بچپن سے بچوں کو یعنی مسلمان گھرانے کو چاہیے کہ انہیں مانوس کریں جو بھی اسلامی شعائر ہیں، کہ انہیں پتہ چلے کہ ماہ رمضان کیا چیز ہے اور یہ ایک خاص موقع ہے، خاص مہینہ ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور روزہ کیا ہے، سحری کیا ہے، افطاری کیا ہے، یہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. اسی لیے بچے شام کے وقت میں اگر روزہ سے ہیں تو بھی بھوک لگی ہونے کے باوجود بھی نہیں کھاتے. کبھی سارے لوگ نہیں کھا رہے ہیں، ہم لوگ بھی اتنا انتظار کرنا چاہیے. یعنی وہ اسلامی مزاج بن جاتا ہے. بچپن میں جو اسلامی مزاج بنا دیا گیا وہ پھر وہ آخری دم تک، آخری سانس تک وہ قائم رہتا ہے. جی ہاں صحیح ہے. آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ کن لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے جی، اور اس کے بعد ان پر کیا ذمہ داری لگتی ہے. اور جن لوگوں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے پھر آگے پھر کیا ہوگا، تو ان کی اقسام اور احکام مختلف ہیں. جی ہاں صحیح ہے. تو یہ بات جیسے ہم اپنے اس بیان میں کہتے رہتے ہیں ان کے لیے چھوڑنا جائز ہے، جیسے مسافر کے لیے ہے، اور اسی طرح سے جن کے لیے چھوڑنا جائز ہے ان میں سے کافی عمر دراز انسان ہے. یعنی پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو رمضان کا روزہ چھوڑ دیں، نہ رکھیں، لیکن ان کو فدیہ دینا، ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا لازمی ہوگا. اب یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں بظاہر. صحیح ہے. جیسے کافی عمر دراز انسان ہے، وہ بچوں جیسا ہو جاتا ہے، ہر دم بھوک لگتی ہے، ہر دم بھوک پیاس. تو اسی طرح سے ایک آدمی جو ہمیشہ ہی بیمار رہتا ہے، مریض دائم ہے، ہاں، بیمار ہو جانے پر تو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ہے 2 دن بیمار ہے پھر ٹھیک ہو پھر روزہ رکھا ہے. لیکن جو آدمی بیمار ہی مسلسل چلا جا رہا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو اس کو فدیہ دینا چاہیے. صحیح ہے. ایسے ہی جو بہت کافی بڈھا ہو چکا ہے، ضعیف ہو چکا ہے، ایسے ہی عورت ضعیف ہو چکی ہے بہت زیادہ، اور وہ بیمار جس کے شفایاب ہونے کی امید ہی نہیں ہے، یا اس طرح سے وہ لوگ جو کام، اس میں خاص طور سے تذکرہ ان کا کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن کو اس کام میں ممکن ہی نہیں کہ روزہ رکھ سکیں. جی صحیح. بہت مشقت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس مشقت کے ذریعے ہی سے اپنے گھر والوں کا سامان پہنچا سکتے ہیں
اور اس کام کی کئی نوعیتیں ہوتی ہیں. جی ہاں، تو یہ فدیہ ادا کریں گے، اور فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، جی، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھانا کھلانا. کھلانا. اور کچھ آسان لوگ ہے. وہ ہو گئے کہ جنہیں رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن وہ کیا کریں گے کہ بعد میں قضا کریں گے. جی ہاں، جن کا ہم نے تذکرہ پہلے کیا ان کو فدیہ دینا رہتا جی ہے. ہاں، صحیح ہے. لیکن ابھی جو تذکرہ آ رہا ہے وہ ان لوگوں کا ہے جی، جو بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے جتنے گا. روزے ان کے چھوٹے ہیں بیماری کی وجہ سے، کہ بیماری ان کی وقتی تھی، ہاں، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، یا یا سفر سفر کی جی ہاں، تو وہ بعد میں اتنے چھوٹے ہوئے روزے پورے کریں گے، پورے گنتی کریں گے. مکمل کر لیں گے. ہاں، سال بھر میں کبھی بھی کر سکتے ہو. صحیح. اور پروگرام اسی کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے بہت عمدہ انداز میں ہماری اور ناظرین کی رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا. اللہ فیکم. ناظرین کرام، یہ موضوع فی الحال نامکمل ہے، اور یہ کہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر یہی موضوع لیے ہوئے اپنے انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم حاضر خدمت ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اور بالخصوص اس ماہ مبارک میں ہر خیر و خوبی کی، ہر عمل صالح کی توفیق سے سرفراز فرمائے. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.